بتایا؟ میں پل صراط پہ کھڑے ہو کر تمہیں پار کروں گا، کس نے بتایا؟ میں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر تمہاری پیاسیں بجھاؤں گا، کس نے بجھایا؟ اور پھر پوری کائنات مل کر مجھے مقام معبود پر بٹھائے گی اور پوری کائنات مجھے سلامی کرے گی۔ پوری کائنات کی اسلامی جب سلامی کر رہی ہو، یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے یا 10 بندے سلامی کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ میں جی مدینہ شریف سے 5 بندے آئے، ہاں تو جناب انہوں نے سرکار کو سلام کیا، یہ لکھا ہوا ہے سیرت نگار میں، اور مقام معبود کون لکھے گا؟ اگر یہ بھی سیرت ہے تو وہ بھی سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ بیعت عقبہ ثانیہ میں جی 10 بندے آئے یا 12 بندے آئے، تو اگر یہ بھی سیرت ہے تو وہ بھی سیرت ہے۔ پوری کائنات جس کو سلامیاں کر رہی ہے، ایک طرف 6 بندے ان سے ملنے آ رہے ہیں، دوسری طرف تم بتاؤ کہ امپورٹنس کے اعتبار سے یہ ایونٹ امپورٹنٹ ہے یا وہ ایونٹ امپورٹنٹ؟ سمجھائے گا؟ ایونٹس کی امپورٹنس کے اعتبار سے اب جب انبیاء کی بزم سجائی گئی تو اس بزم سے اقرار لیا گیا، لیا کس نے؟ رب نے۔ پوری کائنات کی اور انبیاء کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہوئی ہے، اس کو خود خداوند کریم نے پریزائڈ کیا ہے، خداوند کریم نے جس کو مینیج کیا ہے، اس کے کیا لفظ استعمال ہے؟ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کنڈکٹ کرنے کا کرنا اسپیشل لفظ ہے، نہیں حرف برداری تو ہے لیکن خاص جو حرف لیتا ہے اس کو چلیں کنڈکٹ کرنا بھی کام لفظ ہے۔ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پورے انبیاء کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی امپورٹنٹ ہے یا صرف غار حرا میں ایک فرشتے کا آ کر ایک وحی دے جانا امپورٹنٹ ہے؟ بولیے نا، ڈرنا نہیں، آگے بڑے خوبصورت مضامین آ رہے ہیں۔ پوری کائنات کے 1,24,000 انبیاء کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی امپورٹنٹ ہے اس نبی کے اعزاز میں۔ جبریل کا آنا اور آ کے جانا اس کے مقابلے میں امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ ہے لیکن جبریل جتنی آیتیں اتنی ہے نا، اتنی مرتبہ آیا، اس لیے یہ ایونٹ پوری کائنات میں صرف ایک دفعہ دیکھا گیا اور جبریل کا آنا بار بار دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب یوں کہہ لیں کہ اگر کسی نے سیرت بیان کرنی ہے تو انصاف کرے، اگر حدیث سے اور قرآن پاک سے سرکار کے ولادت سے پہلے کی زندگی اگر ثابت ہے وہ سیرت بنتی ہے، وفات کے بعد کی زندگی اگر ثابت ہے تو سیرت بنتی ہے، اور پھر قیامت کے بعد کی اگر زندگی ثابت ہے تو سیرت بنتی ہے۔ میلاد سے بچتے بچتے سیرت ہے، اور ہم کہتے ہیں مناؤ، سیرت مناؤ۔ اچھا اب جناب رہ گئے ایک مسئلہ کہ سرکار تشریف لے گئے اور نبوت کا دروازہ ہو گیا بند۔ اب یہ بتائیں فرعونیت کا دروازہ بند ہوا؟ ٹھیک ہے، پکی گل ہے نا؟ یعنی خداوند کریم نے کسی فرعون کو خاتم الفراعنہ نہیں کہا، اور نمرودیت کا دروازہ بند ہوا، عادوں اور سمودوں کا دروازہ بند ہوا، منکرین خدا کا دروازہ بند ہوا، ملعونوں کا دروازہ بند ہوا، تو نبوت کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کیا خود شیطانوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابلیسوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، لینوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، شرارتیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، بے ایمانوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، سب سے چھوٹی کے جو ایمان کا دروازہ وہ بند کر دیا؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی اس لیے بند کر دیا کہ پروردگار کریم نے فرمایا جو انتہائی مقام تھا وہ دے دیا، جو انتہائی مقام تھا وہ دے دیا۔ اب اگر کوئی آئے گا تو وہ اس ہستی کا امتی بن گیا ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوتا، ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوتا، اسسٹنٹ ہوتا ہے، لیکن
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ حضرت ہارون ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نبی دوسرے نبی کا اسسٹنٹ تو ہوتا ہے لیکن امتی نہیں ہوتا۔ اس معنی میں اگر ایک نبی دوسرے سے الگ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ یاد رکھو نبیوں سے تو میں نے عہد پہلے لے لیا تھا، وہ اس کی نبوت کا عہد تھا، اب ختم نبوت کا عہد ہے کہ کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، جو بھی آئے گا امتی بن کے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سرکار کے امتی بن کے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک ایسا اعزاز ہے جو غلامی سرکار پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ عجیب بات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ ٹائٹل اتار کے آئیں گے، نبوت کا ٹائٹل اتار کے آئیں گے، رسالت کا ٹائٹل اتار کے آئیں گے، گویا سرکار کا امتی بننے کی ڈیزائر کریں گے کہ مولا نبوت بھی لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا کہ مولا میری نبوت لے لے، میری رسالت لے لے، مجھے کاش محمد مصطفیٰ کی خدمت عطا کر۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مان لی۔ کیا بات؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے مراقبے میں، مراقبہ ایک عیسوی کریں اور پوچھیں ہم سے کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں مانی گئی آپ کے بارے میں مان لی گئی؟ کیوں کہ آپ نے اصرار کی حد کر دی کہ مولا رسالت قربان، نبوت قربان، اس کا امتی ہونا منظور۔ لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سرکار کے امتی بن کے آئیں گے۔ اب جناب یہاں سے ایک خوبصورت بات نکلتی ہے کہ نبوت اور معجزہ لازم و ملزوم ہے۔ نبوت تو گئی، وہ معجزے کدھر گئے؟ گلا پکیاں ٹھوس جناب، نبوت گئی، نبوت واپس آنا چاہے تو امتی کے روپ میں آئے گی، رسالت واپس آنا چاہے تو امتی کے روپ میں آئے گی، وہ معجزے کدھر گئے؟ نبوت اور معجزہ لازم و ملزوم ہے۔ کہا نبوت اور رسالت کو امتی بنا دو، معجزے کو کرامت بنا دو۔ ٹھیک ہے بات ہے کہ نبوت اور رسالت کو امتی بنا دو اور معجزے کو کرامت بنا دو۔ اب جو لوگ کرامت کے منکر ہیں وہ نبی کے معجزے کے منکر ہیں، جو نبی کے معجزے کا منکر ہے نبی کی نبوت کا منکر ہے، وہ 1,24,000 کفر تیرے گلے پڑیں گے۔ 1,24,000 انبیاء کی تردید تمہارے گلے پڑے گی، جاؤ گے کدھر؟ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے معجزہ نہ دکھایا ہو۔ نبوت اور معجزہ لازم و ملزوم ہے۔ سوال ہے کہ معجزہ اور نبوت کیوں لازم و ملزوم ہے؟ خدا اپنی کس ہے؟ سوال کرنے کوئی بات نہیں اس میں نا کہ تو کھوتے میں کم ہے لگتا مارنا، وہ کوشش کرے گا کہ پھر سوال کیوں لازم و ملزوم ہے؟ اتنا نہیں ہمیں پتہ نہیں کیا پیدا ہوئی ہے، یہ سوال نہیں کرے گا کیوں لازم و ملزوم ہے۔ اور اس لیے لازم و ملزوم ہے کہ معجزہ وہ چیز ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ عقل انسانی ہر دور میں اپنے اپنے پیرائے کریٹ کرتی رہی ہے، اپنے اپنے علوم کریٹ کرتی رہی ہے اور اپنے اپنے تصرفات کریٹ کرتی رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج وہیں پر ہے، سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ہمارے بڑے شہر جو ہے کہ سب انگلینڈ میں چونکہ لائیو جا رہی ہے نا یہ نشریات ہماری، تو یہ آپ ادھر بھی ادھر بھی برادران نے بڑی محنت کی ہے اور مطلب انہوں نے کہا کہ ہم برطانیہ میں جس طرح آپ یہاں بیٹھے نا اس طریقے سے وہاں بیٹھے دوست سن رہے، تو یہ اب دونوں طرف اس تو کیا عرض کر رہا کہ ہر دور میں عقل کی شرارتیں قائم رہی ہیں، عقل اپنے تصرفات کو استعمال کرتی رہی ہے، اپنی سائنس کو کریٹ کرتی رہی ہے، اپنے فارمولاز کو جنریٹ کرتی رہی ہے اور دنیا کو حیرت میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا فارمولہ یہ رہا کہ جب تمہاری سائنس، تمہارے علوم عقلیات اور علوم جن پر کہ تم ناز کرتے ہو اور جنہیں تصرفات کے جن پر تم ناز کرتے ہو ان پر آپ کو میرا نبی چھا جایا کرے گا۔ معجزہ کو ہمیشہ عقل سے بالا رکھا گیا۔